अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामईन, हम शो आपके लिए हॉट एफ एम 105 के स्टूडियो से लाइव पेश करते हैं और यकीनन हम आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं ताकि आप उनसे कोई भी अपनी सेहत से मुतालिक कोई सवाल करना चाहें तो आप इनसे हमें बात भी कर सकते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची के ताउन से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है कि जर्नल हेल्थ इश्यूज़ आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी सेहत पे असरात पड़ते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। यकीनन वैक्सीन के ऊपर भी हम बात करेंगे और जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 1.5 साल हो चुका है इस वायरस को और इस वक्त अब भी हम इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं और ये वायरस क्या है ये भी आज डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फसीहा सुहेल। शी इज़ एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक्स क्लिनिकल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, FCPS मेडिसिन, PGD मेडिकल, बायोएथिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फसीहा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फसिया, हम अपने शो में बेसिकली हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस दे सकें और यकीनन आप जानती हैं इस वक्त डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि इस कोरोना वायरस ने कितनी तबाहियाँ इस वक्त पूरी दुनिया में मचाई हुई हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क कि वैसे तो बहुत सारे लोग अभी भी हम एक डिनाइल फेस के अंदर ही हैं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस वाकई कोई ऐसी चीज़ है। मैं चाहूँगी कि ये कोरोना वायरस क्या है एक दफ़ा हम फिर लोगों को याद दिला दें कि ये वाकई भी बहुत ख़तरनाक वायरस है। प्लीज़। अच्छा, कोरोना वायरस एक टाइप है वायरस की जो कि 2019 में जो हम इसके हवाले से देखते रहे केसेस, उसके बाद और जो हालात दुनिया के रहे उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन कुछ ख़ास पॉकेट्स में करता था और इतना ख़तरनाक नहीं था। 2019 में ये के बाद 2019 के आखिर में जब ये एक पेंडेमिक यानी जिसे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है, उसके बाद ये एक अलग फॉर्म में नमूदार हुआ है और इस बात की अहमियत है कि जनरल पब्लिक चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अपने अंदर उतारें कि ये एक वायरस है जो कि इंसान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। जब तक एज अ कॉम, एज अ नेशन, एज ह्यूमन फ्रेटर्निटी हम ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करें, नहीं समझेंगे, तब तक हम इस वायरस के साथ ना लड़ सकते हैं, ना इसको शिकस्त दे सकते हैं, ना अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। इस अपनी जनरेशन और हमारे आने वाले बाद वाली जनरेशन्स के लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अंबर, क्योंकि हम रोज़ क्लिनिक में ये चीज़ देखते हैं कि मरीज़ इस चीज़ को एक मजाक लेता है और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि जब तक सामने वाला शख्स हम एज अ कौम इस चीज़ को मजाक लेंगे, हम इस मसले का हल नहीं कर सकते। देखिए, आधा मसला उस वक्त हल हो जाता है जब आप मसले को मसला समझें। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये चीज़ हम सब समझें कि ये एक बीमारी है। ठीक है, इसको आसाब पे हावी नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की वजह से कोई नेगेटिविटी या कोई बुरी सोचें नहीं लानी। आपने इसको एक मसले की तरह लेना है, इस मसले का हल निकालना है और इस चीज़ को समझना है और अपनी ज़िंदगी को तरीक़े से जारी रखना है। और जब हम इस चीज़ को मसले की तरह लेंगे और इसका हल निकालेंगे तो इंशाल्लाह हम उस ज़िंदगी की तरफ वापस भी आएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस चीज़ की समझ है कि इसको पहले हम एक मसला समझें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर फसिया कि मसले को अगर हम समझ जाएं तो उसका सोल्यूशन भी बहुत आसान हो जाता है। और आई थिंक अगर हम WHO की इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो उनकी जो 3-4 चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि आप यकीन कीजिए अगर हम उसको फॉलो करें तो हम इस वायरस से बहुत आराम से बच सकते हैं।
سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ جو مین 3-4 چیزیں ہیں جسے ہمیں اس وائرس سے بچنا ہے, جسے ہم اپنی زندگی پہ نارمل رکھ سکتے ہیں. اس وقت اگر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب پچھلے سال پورا شہر, پورا پاکستان بند کر دیا گیا تو کتنے لاسز, اکانومی بھی ڈاؤن ہو گئی. تو اگر ہم وہ پریکاشنس, ہم وہ سارے جو رولز بتائے گئے ہیں WHO کی طرف سے, وہ فالو کریں تو ہم یقیناً نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو پلیز وہ بتائیے. اچھا دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ WHO کے رولز فالو ایز اے نیشن ہمیں ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے کرنا, بالکل کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارا ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. سو جب آپ 5 دفعہ وضو کرنے میں آپ کو کوئی قباحت نہیں ہوتی, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ وقتاً فوقتاً اپنا ہاتھ دھوئیں تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. پھر دوسری چیز جو ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ جسے ہم کہتے ہیں, کہ کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ آپ آرام سے رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہمیں اس حوالے سے آتا ہے کہ جہاں ایک کمرے میں بہت 10 یا سارے 12 لوگ افراد رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اس طرح پاسبل نہیں ہو پاتی. لیکن بازار میں چلتے وقت گیدرنگ میں یہ چیز بہت آسانی سے پاسبل ہوتی ہے جہاں ایریا بڑا ہے. پھر کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے, وہ ماسک پہننا ہے. بالکل اچھا, ماسک کے حوالے سے ہم نے اس کو ایک اپنے اوپر ایک ایسے جیسے جبر ہم پر ہو رہا ہے وہ بنا لیا ہے. جیسے ہم ہیلمٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب پولیس نظر آتی ہے تو ہم ہیلمٹ پہن لیتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ ہیلمٹ ہماری اپنی صحت کے لیے ضروری ہے. اس طرح ماسک ہماری اپنی صحت کے لیے ضروری ہے, اور یہ ماسک جو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہونا بھی ضروری ہے. آپ وہی ماسک اگر بار بار یوز کریں گے تو اس کی جو افادیت ہے وہ اس طرح نہیں رہے گی. لہٰذا ماسک پہنے, سادہ ماسک پہنے, اور اس کو کوشش کریں کہ ڈیلی ڈسکارڈ کریں, پھینکیں اور نیا ماسک استعمال کریں. اب تو ماشاءاللہ ماسک بازار میں آسانی سے اویلیبل بھی بالکل, ہیں. اور اور اب تو ڈاکٹر ہر برانڈ نے اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی خوبصورت بالکل ماسک بنانا بالکل شروع کر بالکل دیے. اور میں ایک چھوٹی سی وہ بات بتاؤں کہ ایڈ کر کے, ہماری جو گھر میں کام کرنے والے ہمارے ہیلپرز ہیں, مطلب وہ ڈسٹنگ کرتے اور اس پہ کرتے تو وہ ماسک اس نے پہن لیا. میں نے کہا ارے ماسک پہن لیا آج, ہی کیسے, کہتے ہیں باجی وہ آج ڈسٹنگ کریں. تو آپ ایگزیکٹلی سوچیں کہ ماسک ہمیں اور کتنے انفیکشن سے بچا بالکل. سکتا میں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پچھلے کچھ جو کووڈ کے عرصے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایز اے ڈاکٹر میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جو دوسرے وائرسز جو ہمیں افیکٹ کرتے ہیں, مطلب ہمیں ہر زمانے میں جو انفیکشن پھیلا ہوتا ہے ڈاکٹرز کو وہ لگتا ہے, اور اب تو میرے خیال ہے ماسک سے سب ماسک کی بچ وجہ گئے. سے باقی انفیکشن سے بھی ہم پروٹیکٹڈ ہیں. تو یہ ایک ایسی بالکل, زبردست چیز ہے جو ہم اب سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کووڈ ایرا کے بعد بھی ہمیں ضرورت پڑے اس آف کی. کورس. اچھا ڈاکٹر اسپسیہ, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے. سامعین اس کے بعد آپ کی کالز بھی ہم لے سکیں گے, تو آپ ہمیں کال بھی کیجیے گا. نمبرز میں ٹائم چیک کے بعد آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. اسٹے ٹیون ود اس. 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. یاد رکھیں, ڈینگی ایک خطرناک مرض ہے, مگر تھوڑی سی احتیاط ڈینگی سے بچا سکتی ہے. گھر میں کھڑا پانی, گملوں, روم کولر, ایئر کنڈیشنر, پرانے ٹائر ڈینگی کی پرورش کا باعث بن سکتے ہیں. فل آستین والے کپڑے پہنے, گملوں, پرانے ٹائر, روم کولر, ایئر کنڈیشنر وغیرہ میں پانی کھڑا ہونے نہ دیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں. حکومتی ممکن اقدامات اور عوام کی ذمہ داری ہمیں ڈینگی سے محفوظ رکھ سکتی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل وکٹر بار ڈیزیز, ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف سندھ. آئیڈیاز کی گریٹ سمر سیل پر اب انجوائے کریں ارتھ شیٹرنگ ڈسکاؤنٹس 70% تک آف آن آل یور فیوریٹ آئٹمس. جلدی کریں, شاپ آن لائن ایٹ gulahamadshop.com اور ان اسٹورز ایٹ Gul Ahmad and ITS. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین, آج کا ہمارا یہ شو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب کرونا وائرس آپ کو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کس طرح اپنا خیال رکھنا, اور اس کے بعد ہونے والے کن مسائل کو آپ کو درپیش ہوتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ڈاکٹر فصیحہ سہیل ہمارے پاس موجود ہیں, ایسوسیٹ ڈائریکٹر academics clinical, اور she's a journal physician also. تو
تو ہم آج بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر فضیہ، ہم نے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کرونا ہے کیا کیا کس طرح بچ سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک کال بھی لے لیتے ہیں جلدی سے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہلو جی السلام علیکم. ہلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کون؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد عتیق. جی محمد عتیق. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بلینڈ ہوں ٹھیک. اور میں نے کل ویکسین لگائی ہے، پہلی ویکسین لگی ہے. اچھا ویکسین لگی ہے پہلی، اوکے ٹھیک ہے. جی کرونا کی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری لگے گی 4 تاریخ کو لگے گی. اب ٹھیک. اس میں یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. جب انہوں نے لگائی تو یہ پہلے دن کچھ بھی نہیں ہوا، میں خیریت کے ساتھ گھر آ گیا. ٹھیک ہے. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بخار آئے گا دوسرے دن، آ دوسرے دن، یہ کچھ نہیں ہوا. دوسرا دن ٹھیک ہے. 30%. بالکل. ہم اس کے اوپر جی جی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں آپ کا الٹے ہاتھ سے ویکسین لگائی ہے اس پہ صابن نہ لگائیں کیونکہ کرونا کا اثر رہتا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ اچھا آپ ہمارا شو آج پورا سنتے رہیے ٹھیک ہے. آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں آج پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے. آج ہمارا شو اینڈ تک سنیے آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ویکسین لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر فضیہ ابھی کال اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے ویکسین اور اس کے آفٹر افیکٹس. کووڈ-19 آپ کو ہو گیا ٹھیک ہے. آپ نے کیا سمٹمز اس وقت دیکھے جا رہے ہیں جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں، اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیں. اچھا دیکھیے کچھ سمٹمز ایسے ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں، یعنی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن جو ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پہ چلتا رہتا ہے کہ بھئی گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، کبھی کبھی فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں. یہ 4 سمٹمز ہیں، یہ ساری قوم جانتی ہے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ یہ بھی جانیے کہ کچھ سمٹمز ایسے ہیں جو کہ عام لوگ جس سے واقف نہیں ہیں، لیکن وہ سمٹمز بھی کووڈ کے اتنے ہی ہیں جتنے ہی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 99% لوگوں کو وہ سمٹمز زیادہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اچھا اس میں سب سے آگے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. دیکھیے کچھ لوگوں کو بخار نہیں ہو رہا کورونا میں ٹھیک ہے، ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ان کا جسم کا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے. سو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بخار نہیں ہے تو ہمیں یہ وائرس نہیں ہے. تو اس طرح بھی یہ پریزنٹ کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو فلو نہیں ہوتا، کھانسی نہیں ہوتی، گلا خراب نہیں ہوتا، صرف جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو موشن یا جلاب لگ جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹس کو دونوں سمٹمز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ پیٹ کے مسئلے بھی اور گلے اور سانس کے مسئلے بھی. اور کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، جیسے سر درد ہونا، جسم میں تھکاوٹ ہونا، طبیعت کا چڑچڑاپن یا فوکس نہ کر پانا. خاص طور پہ بچوں میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں جسے ہم برین فاگنگ کہتے ہیں، یعنی کہ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دماغ تھک رہا ہے. اور اس کے علاوہ نیند کا نہ آنا، انسومنیا ایک ایسا بڑا پرابلم ہو گیا ہے جو کہ ہم اتنے مریضوں میں دیکھ رہے ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نیند کا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سمٹم جو اب ہمارے پاس او پی ڈی میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہے پینک اٹیکس. جیسے کیفیت ایسی ہونا کہ ہاتھ پیروں میں سے جان نکل گئی ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور جیسے ایک کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جیسے اب ہم مر جائیں گے، اور یہ کچھ دیر رہتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک اور چیز جو ہم اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہے دل کا تیز تیز دھڑکنا یا بالکل کم دھڑکنا، جسے ہم اپنی زبان میں بریڈی اینڈ ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں. اور یہ مریض اس کو بتاتا ہے کہ ہماری ایسا لگتا ہے دل کی کیفیت میں جیسے اضطراب ہے یا وہ صحیح نہیں چل رہا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بھی ہیں، پیشاب کی رکاوٹ، جی پیشاب کی رکاوٹ ہے، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈائریا ایک تو کامن جی موشن وغیرہ کے ساتھ، اور ہاتھ پیر کی جھنجھناہٹ اور سنسناہٹ بھی بہت
کامن ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور عجیب سی چیزیں ہیں جو میں بھی شاید ایکسپلین کروں تو ہمارا جو آڈینس ہے وہ سمجھ نہ پائے, لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہر آرگن کو انوالو کرتا ہے وائرس, اور ہر آرگن کے حساب سے سمٹمز ہوتے ہیں, تو ہم اس کو اس کے ساتھ فٹ نہ کریں ہر دفعہ. اور وہ جو خاص کھانسی سانس اور وہ ہے وہ کچھ فیصد لوگوں میں ہوتا ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر سبھی, جیسے آپ نے یہ سارے سمٹمس تو بتایا, اچھا کووڈ-19 میں یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کتنی آکسیجن پہ ہمیں کب ہاسپٹل پہنچ جانا چاہیے, مریض کو الگ کر دیا جاتا ہے, تو یہ تمام چیزیں تو لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. اس پہ تھوڑی سی اگر آپ بتا دیں, ایک بالکل. چھوٹا سا بریف دے دیجیے. دیکھیے یہ ایک جسے کہیں کہ انٹرنیشنل ایک طریقے کا ایک سمجھے لا سا بنا دیا گیا ہے, یہ ایک کہ ظاہر ہے کیونکہ یہ پھیلتا ہے ایک دوسرے سے, تو جو بیمار ہوتا ہے اس کو اس کی فیملی سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر دیا جاتا ہے. 2-3 چیزیں ہمارے لیے, کیونکہ ہم اب اس بیماری کو اپنے پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, اس زاویے سے دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے کچھ چیزیں تھوڑی سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے باہر کے ملکوں میں زیادہ تر لوگ 1 یا 2 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں اگر کسی ایک کو وائرس انفیکٹ کر دیتا ہے تو اس کو لے جا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا جاتا ہے اور الگ کر دیا جاتا ہے. یہاں کبھی کبھی یہ پاسبل نہیں ہو پاتا. تو ایسی سچویشن میں یہ کہ اگر ہم اس کو آئسولیٹ کر سکیں, یعنی اس کو اکیلا کر سکیں, تو کر دیا جائے, ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر نہیں کر سکیں تو کوشش کریں کہ جتنا آپ اس گھر کو وینٹیلیٹ رکھ سکیں, یعنی کھڑکیاں دروازے کھول کے رکھ سکیں, تازی ہوا میں سانس لیں, اور جتنا آپ اس سے الگ رہ سکیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی ینگ انسان کو انفیکشن ہوا ہے تو اس گھر میں جو ضعیف العمر افراد ہیں وہ کم سے کم کمرہ الگ کر لیں. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس ضعیف العمر کے پاس اگر کوئی ایسا شخص جائے گا جو کیری کر کے جائے گا اور انفیکٹڈ نہیں بھی ہوگا تو وہ اس کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. سو ان کو تھوڑا ڈسٹینس کر لیں, یہ چیز ہے. باقی یہ جو بہت زیادہ اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا, کیونکہ ہم اس طرح آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, ہمارا فیملی ماڈل اس طرح کا نہیں ہے, تو اس کو اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی اگر ماں ہے وہ انفیکٹڈ ہے, اس کا 6 مہینے کا بچہ ہے, یو کین ناٹ, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ کریں. ہاں, کیونکہ ہاسپٹل میں یہ چیز کی جاتی ہے, کیونکہ آپ ہاسپٹل میں باقی دوسرے مریضوں کو, مثال کے طور پر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اس کو آپ کورونا کے پیشنٹ کے ساتھ نہیں ڈال سکتے, بالکل, تو اس میں ہم کرتے ہیں. اور ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, بہت اہم اس بات کی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ چیز ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئسولیشن میں مریض ہوتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل یا ذہنی ایشو بہت ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے ضیاءالدین میں اب ایک چیز انٹروڈیوس کرائی ہے, وہ یہ ہے کہ کورونا کے پیشنٹ جب آئسولیشن میں جاتے ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ انٹریکٹ کروا رہے ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ امپروو کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ موٹیویٹڈ ہیں, پازیٹیو ہیں, وہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں, اور جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, دماغی طور پہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ یہ جنگ نہیں جیت پا رہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اب ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹس میں بھی دیکھیں گے, اور پھر ظاہر ہے ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ ساتھ اگر میں کہوں کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے, بالکل, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں 15 دن کے لیے تو وہ اس کے دماغی اس کو بہت متاثر کرتا ہے اس کے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کو ہمیں پازیٹیوٹی میں ہی دیکھنا ہوگا. بالکل, ایکچولی یہ چیز انٹرسٹنگ ہے کہ نہ صرف یہ آئسولیشن انسان کو دماغی مرض میں مبتلا کر رہی ہے, بلکہ یہ بھی اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ یہ وائرس انسان کو دماغی پرابلم میں مبتلا کر رہا ہے. یعنی کہ نہ صرف ماحول اس وائرس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہے, وہ یہ وائرس خود بھی دماغ پہ اثر کر رہا ہے اور انسان کی نفسیات کے ساتھ میں بدلاؤ لا رہا ہے, یا اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر فیصیہ, کیا یہ وائرس آپ کے لنگس کو جیسے افیکٹ کرتا ہے جی, تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے آرگنس کو بھی میجر ہٹ پہنچ سکتی ہے؟ جی دیکھیے یہ چیز ہے کہ 2 آرگنز جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, دیٹ از یور گٹ, یعنی کہ پیٹ کا جو آپ کا پورا نظام ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, اور آپ کے دماغ اور اعصاب کا نظام. یہ 2 چیزیں ہیں جس میں ساری جو ہے نروز بھی آ جاتی ہیں, جس میں آپ کو ہاتھ پیر کے اندر جھنجھناہٹ وغیرہ, یہ سب مسئلے مسائل. تو یہ 2 آرگنس کے بارے میں تو ہم اسٹیبلش ہیں. اس کے علاوہ مریضوں میں گردے پہ اثرات بھی آتے ہیں اس کے علاوہ دل پہ اثرات بھی آتے ہیں, اور ہم ایک چیز بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہے ہیں, وہ فالج ہے. یعنی کہ کورونا کے بعد فالج کا اٹیک, اور بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کو ہم نے, جو ینگ لوگ ہیں جن میں فالج کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی اور وہ فالج کے ساتھ ہسپتال میں آئے ہیں, اور جب ہم نے ورک اپ کیا ہے تو ان میں کورونا
पॉजिटिव आया है। ओके, अच्छा डॉक्टर फसिया, एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हो? खैरियत से हो? जी, कहाँ से बात करें, कौन बात करें? हेलो, जी जी, कौन बात करें आप? हेलो जी जी, मुझे आपकी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कहाँ से कैसी हो? बात? खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं? जमा जी बोल रहे हैं कि 2 साल में बंदा मर जाएगा। ठीक है, नहीं आप फिक्र ना करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अभी इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? लोग बोलते हैं ना कि 2 साल तो टीका लगाएगा तो वो मर जाएगा, अभी तो क्या होगा? अभी डॉक्टर फसिया इसके बारे में भी बताएंगे। शो सुनते रहिए आखिर तक, ठीक है? आवाज मैं कह रही हूँ शो सुनते रहिए, डॉक्टर फसिया इसके बारे में आपको बताएंगी कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है या जिनके पास सिम नहीं है, उनको कैसे लगाया जाएगा भाई? अच्छा ठीक है, ये सवाल मैं नोट कर लेती हूँ, अभी आपको लाइव बताते हैं इसका, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर फसिया, अभी हम वैक्सीन पे बात करेंगे, फिर इन सारे सवालात के भी जवाब देंगे। जी डॉक्टर फसिया, आपने ऑर्गन्स के बारे, अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ है कि कोविड-19 से पेशेंट रिकवर कर गया, बाद में देखा गया कि खैर ड्यूरिंग कोविड-19 तो ज़ाहिर हर किसी को डिफरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, अब 15 दिन भी ख़त्म हो गए, लेकिन 15 दिन के बाद कुछ इतने आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस कोविड-19 के कि आपको थकावट है, हर कोई डिफरेंट कंप्लेंट्स करता है, कोई कहता है बाल ही नहीं रुक रहे गिरना, और किसी को कोई मसला है, तो हर कोई इसी से कनेक्ट करता है। ये कोविड-19 की वजह से तो नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन है इस मामले में, तो इसको प्लीज़ बताइए। देखिए, ये एक बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपने पूछी, और ये क्योंकि एज अ डॉक्टर ये सबसे बड़ा चैलेंज मैंने भी फेस किया जब मुझे कोविड हुआ, और मुझे उन दिनों हुआ जब इनिशियल फेज था, जिस वक्त ये भी नहीं जाना गया था कि कोविड का कोई वक्ती इलाज भी है या नहीं। बहरहाल, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट या एक दिमाग जो हमारे यहाँ जनरली लोग समझते हैं कि बस 2 हफ्ते की कहानी है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ये डिपेंड करता है मरीज की नंबर 1 एज पे, ठीक है, नंबर 2 उसकी अंदरूनी सेहत पर जो उसकी है। इसे हम कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल, कुव्वत मुदाफ़त कह लीजिए। कोई अगर मिसाल के तौर पर अगर 45 से अबव एज ब्रैकेट में है, उसको कोरोना हुआ है, उसके बाद अगर उसको हार्ट का मसला भी है और उसको शुगर भी है, तो उसके अंदर रिकवरी डिफरेंट होगी। और कुछ ऐसा ये लगता भी है कि जेनेटिक्स भी इसमें कोई पार्ट प्ले कर रही है, यानी कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है कि 80-90 साल के लोग जिनको सारे ज़माने की बीमारी है, उनको कोरोना हुआ और उनमें ज़बरदस्त रिकवरी हुई और ठीक हो गए। सो ये एक बहुत ही वेग चीज़ है जो हम देख रहे हैं, जिस पे इस वक्त रिसर्च की जा रही है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि ये क्या वजह है कि कुछ लोग बिल्कुल इजीली और आराम से रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोगों में लिंगरिंग सिम्टम्स जिसे कहते हैं। अच्छा, ये जो सिम्टम्स 15 दिन के बाद हैं, ये एक हकीकत है। 15 दिन के बाद भी लोगों को मसले मसाइल अच्छा डॉक्टर होते हैं। से इसको कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से टाइम चेक के बाद, ओके, ठीक है? सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, और हम छोटे से टाइम चेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। 10:30 a.m. This time check is brought to you by टोटल रुपया खरीद कर माई मोबाइल टॉप अप और बजरिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका। Dr. Ziauddin Hospital now brings you healthcare facilities to your doorstep. You can get your medication delivered and get blood tests done at home or get a doctor's consultation online. Visit homeservice.ziauddinhospital.com. Call or WhatsApp at 0321 366 0249 to book their services. आइडियाज की ग्रेट समर सेल पर अब एंजॉय करें अर्थ शैटरिंग डिस्काउंट्स 70% तक ऑफ ऑन ऑल योर फेवरेट आइटम्स। जल्दी करें, शॉप ऑनलाइन एट gulahmadshop.com और इन स्टोर्स एट Gul Ahmad and Ideas। याद रखें, डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, मगर थोड़ी सी एहतियात डेंगू से बचा सकती है। घर में खड़ा पानी, गमलों, रूम कूलर, एयर कंडीशनर, पुराने टायर डेंगू की परवरिश का बाइस बन सकते हैं। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, गमलों, पुराने टायरों, रूम कूलर, एयर कंडीशन वगैरह में पानी खड़ा न होने दें। सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमती मुमकिन इक़दाम और अवाम की जिम्मेदारी हमें डेंगू से महफूज रख सकती है। एहतियात इलाज से बेहतर है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल विक्टर बॉर्ड डिजीज, डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध।
होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं ताकि आप अपनी सेहत के मुतालिक उनसे सवाल जवाब कर सकें। सेहत एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी की जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, और उस वक्त जब हमारे हाथों से सेहत निकल चुकी होती है तब हमें ख़्याल आता है कि हमें इसके बारे में भी, इसका भी ख़्याल रखना चाहिए था। तो मसरूफ़ ज़िंदगी में इंसान यकीनन सेहत को पीछे छोड़ देता है। तो ये शो हम इसीलिए करते हैं ताकि आपको हर दिन याद दिला सकें कि सेहत और आपके साथ जो आपके जिस्म पे होने वाली तब्दीलियाँ हैं उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आज हमारे साथ डॉक्टर फसिया सुहेल मौजूद हैं फ्रॉम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और हम कोविड-19 के ऊपर बात करें। तो डॉक्टर फसिया, हम बात कर रहे थे कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। इससे पहले एक कॉल ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपके साथ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं बोल रहा हूँ कराची से। जी नईम साहब। डॉक्टर, मैंने ये डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी ये वैक्सीन लगवाई है ठीक है 7 तारीख को। ठीक है, ओके। हेलो। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही अब है। मेरे हाथ पैरों में सर पे दर्द हो रहा है, ठीक है, ओके। भारी हो रहा है हाथ। अच्छा, दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, मौताएं तो होती हैं, नफसियाती लोगों के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। इतने मर गए। अब अभी तो लगा है इस साल के अंदर के आदमी बच्चे कितने पैदा होते हैं और कितने मरते हैं 1 घंटे में। आप बिल्कुल इसको इतना करते हैं कि इतने मर गए, इतने मर गए, इतने, इसलिए नफसियात लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और इसका भी असर हो रहा है लोगों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का नईम साहब। जी डॉक्टर फसिया, हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे थे। जी अच्छा, ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रही थी, ये अब तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन आज से मेरे ख्याल से 6 महीने 8 महीने साल पहले ये इस्टेब्लिश नहीं थी। और इस प्रॉब्लम को, जो बीमारी ख़त्म होने के बाद शुरू होती है, इसका अब नाम एक दे दिया गया है, जैसे कहा है लॉन्ग कोविड, और या पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम, और आम फहम ज़बान में इसको लॉन्ग हाउलस कहा गया है। ठीक है, यानी कि 15 दिन के बाद इन लोगों की आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि गो के इनसे बुखार चला जाता है, खांसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी अलामात हैं जो इनके साथ रह जाती हैं और ये चलती हैं। और एक स्टडी है जिसके हवाले से ये बताया गया है कि 70% लोग जो कोरोना से निकलते हैं उनको 1 साल तक 1 से 2 सिम्टम्स या अलामात चलती हैं। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है कि वो किस नौयत की हैं और क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को सर दर्द नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, और अब कंटिन्यूस और अब कंटिन्यूस है। मैं उनमें से एक हूँ, मुझे कभी जिंदगी में सर दर्द नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के बाद ये मसला मैं फ्रीक्वेंटली देखती हूँ। सर दर्द होना, सर भारी होना, ये बीमारी खत्म होने के बाद भी चल रहा है। वजन कम होना और फिर ना बढ़ना, भूख यकायक बंद हो जाना, और खाना जो है, जिस तरह आपकी खुराक है पहले उस तरह आप नहीं खा पा रहे होते। यानी कि आपको लगता है कि आप थोड़ा सा खाएंगे और बस उल्टी हो जाएगी, या पेट ऐसे लगता है जैसे फूल गया है, भर गया है, गैस का ज्यादा हो जाना। इसके अलावा एक और चीज जो है वो चीजें भूल जाना। डिमेंशिया एक बहुत अजीब सी चीज है जो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जैसे कल कोई काम किया और आज आपको लगता है कि वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर बाद आप चीजें भूलने लगे। तो ये ऐसी चीजें, ये तो छोटे मसले हैं जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़े मसले, जैसे मुझे नींद का मसला एक सबसे बड़ा मसला है, जो कि हम मरीज हमें बता रहे हैं कि हमारी नींद चली गई है, हम सो नहीं पा रहे। 2 घंटे 3 घंटे बाद हमारी आंख खुल जाती है। ये नींद आने में हमें दुश्वारी है, और ये वो लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी नींद करते हैं और उनमें ये मसले हैं। तो और बाकी सारे जो अलामात मैंने आपको बताई, गुर्दे पे असरात, आसाब पे असरात, हाथ पैर सुन हो जाना, और जिसे कहें एंजाइटी और डिप्रेशन, यानी आसाबी तनाव की अलामात बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही हैं जिनमें कोई आसाबी मसला नहीं है। और ये चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो खुश आइन बात है जो मैं अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि क्योंकि ये बीमारी हमारे लिए भी नहीं है, डॉक्टर के लिए भी नहीं है, सही है, और ये सिर्फ पूरी दुनिया के लिए नहीं है, तो हम इसको सीख रहे हैं। एक चीज़ जो खुश आइन है वो ये है कि, और ये हमने इस तरह देखी कि जो पिछले साल के शुरू में या 2019 के आखिर में बीमार हुए, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन वेस्ट में, उनमें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखा और अपनी सेहत पे फोकस किया, उनमें ये अलामात वक्त गुजरने के साथ कम हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को
2 مہینے 3 مہینے مستقل سر درد رہا ہے تو اس کے اگلے 3 مہینے بعد وہ وقتاً فوقتاً آیا ہے، پھر اس کی فریکوینسی آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے. یہی پیٹ کے مسئلے اور جو بھی مسئلے جو لنگر کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں ان میں وقت گزرنے کے ساتھ کمی آئی ہے. تو خوش آئین بات یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ بہتری آتی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے دنوں میں مکمل طور پر آپ اس سٹیٹ میں آ جائیں گے جو آپ کی کووڈ سے پہلے تھی. اس کے حوالے سے کوئی کلیئر بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وقت سے یہ بہتری آتی ہے. لیکن یہ بھی ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایز اے قوم کہ صرف کورونا 15 دن نہیں چلتا، اس کے اثرات اس کے بعد بھی ہیں. بالکل، آپ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فصیحہ. میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو ابھی 8 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک بیڈ پر ہیں. ایج کی اگر ہم بات کریں، لیکن آہستہ آہستہ دے آر ریکورنگ. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور یقیناً وہ ابھی ریکور کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر فصیحہ، ہم نے دیکھا کووڈ کے کیسز کو کبھی اوپر جاتے ہوئے کبھی بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ کوئی پرٹیکولر ٹائم ہے کہ جس کے اوپر کووڈ کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کہ ہیومیڈیٹیز یا گرمی یا ان تمام چیزوں پہ کچھ اثر ہوگا؟ دیکھیے یہ جو چیز ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایکسپیرئنس کر رہے ہیں کہ یہ ایک جسے کہنا کہ جیسے ویکسنگ اینڈ ویننگ پیٹرن جسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بڑھ جانا کبھی کم ہو جانا. میرا خیال ہے کہ یہ ہم زیادہ تر جو پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا وہ یہ کہ جو چینجنگ سیزن ہوتا ہے جس میں جنرلی وائرسز زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ جیسے صرف سردیاں آنے والی ہوتی ہے یا بالکل سردیوں سے پہلے کا زمانہ اور سردیوں کے بعد کا زمانہ جس میں بہار کا سیزن ہوتا ہے جس میں الرجیز وغیرہ بڑھ جاتے ہیں. اس طرح آٹم سیزن وہی سردیوں سے پہلے والا. تو یہ 2 سیزنز ایسے اسٹارٹ آف اینی سیزن. بالکل اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو کیونکہ ہر وائرس اس میں فلیئر کرتا ہے، بڑھتا ہے، انسان کی یا امیونٹی اور موسم کا اثرات انسان کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. سرکاریل ردم چینج ہو رہی ہوتی ہے، انسان کا جو ایک فزیولوجی ہے وہ بدلتی ہے موسم کے ساتھ. تو یہ چیز ہم ہر وائرس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس سیزنز میں تھوڑا فلیئر کرتے ہیں، تو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں. ہیومیڈیٹی کا ہیٹ کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ایز سچ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں دیکھا گیا کہ گرمی اور سردی کے حساب سے اس میں کوئی بدلاؤ آتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ وائرس جو ہے ہر وائرس ٹھنڈ میں جو ہے وہ اس کو فیور کرتی ہے، تو ممکن ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ونٹر سیزن میں ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر فصیحہ، جیسے ابھی لوگوں کے ویکسین کے سوالات آ رہے ہیں تو میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کو تقریباً 1.5 سال تو اس وقت ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں اگر ہم ہسٹری پہ دیکھیں تو کوئی ابھی تک ایسا پینڈیمک نہیں ہے جس کا اتنی جلدی سولوشن نکال لیا جائے. ویکسینس بہت جلدی آ گئے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویکسین کی تیاری میں 5 سال تو لگ جاتے ہیں، اس کی ٹیسٹنگ، اس کے ٹرائلس پہ تب جا کے آتی ہے. لیکن اس کی ویکسین کو جتنا کوشش کی گئی پوری دنیا میں ڈفرینٹ فارماسیوٹیکلس نے اس کو سکسیزفل بنایا اور WHO نے بھی نمبر آف ویکسینس کو رجسٹر کر دیا. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے کنفیوژن کون سی ویکسین لگانی ہے، کس ایج گروپ کو یہ لگانی چاہیے. اب فون آتے ہیں میرے پاس، میں شو کرتی ہوں تو کہ بھئی آپ ڈاکٹر سے سوال کریں کیا کینسینو کا ایک شاٹ ینگ بچہ لگا سکتا ہے یا یہ والی اس پہ لگا کتنے دن، اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، کیا دوسری ڈوز کے بعد کتنے عرصے تک ہماری اینٹی باڈیز بن جائیں گی، بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، دوبارہ ویکسین تو نہیں لگانی. یہ میں سارے ساتھ ایک ساتھ ہی بول رہی ہوں کیونکہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں جو بہت سارے آ رہے ہیں. جیسے ابھی کالز بھی آئیں کہ ایک سوشل میڈیا جہاں ہمارا اچھی چیز دیتا ہے وہاں ایک تباہی بھی مچا رہا ہے کہ جی 2 سال کے بعد ہم مر جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمٹم ہے. اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سا بتائیے گا کیونکہ جو اس وقت سارے لسنر سن رہے ہیں صرف آپ کی اس بات کو سننے کے لیے کہ ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں، کیا لگائیں تو کیا افیکٹس ہوں گے، تمام چیزوں کو اچھا سا بتا دیجیے ڈاکٹر. دیکھیے میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ بالکل سمپل رکھوں اور سننے والے اس چیز کو سمجھیں اور اس کو رجسٹر کریں کہ پہلی بات کہ کووڈ کہیں نہیں جا رہا. کورونا وائرس جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں جا رہا. یہ وہ مہمان ہے جو جائے گا. بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جتنے وائرسز تھے، ہیپیٹائٹس کا ہو گیا، پولیو ہو گیا، میزلس کا ہو گیا، یہ جب آئے تو پھر یہ اب تک ہیں لیکن گئی نہیں. اور کیوں ان کا خطرہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے وائرسز جو ہیں یا تو نمبر 1 ان کی ویکسینز آ گئیں یا نمبر 2 ان کا علاج آ گیا. تو دیکھیے جب وائرس آ گیا تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ جانا کہیں نہیں. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال یہ ادھر ہی رہے گا.
اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو ہم اس کی تدارک کریں، علاج کریں اس کا، یا جب تک علاج اس کا دریافت نہیں ہوتا ہم اس کی احتیاط کریں یا پریونشن کریں. ایک تو پریونشن کے کچھ طریقے جو ابھی ہم نے ذکر کیے جو کہ تھے جب کووڈ آیا اس وقت سے ہی وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اب جو بریک تھرو چیز ہے وہ ہے ویکسین جو اویلیبل ہو گئی. اب ویکسین کی اویلیبلٹی یہ ہوتے ہوئے یہ ایک گناہ ہے. میں گناہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک پرابلم کا ایک سلوشن موجود ہے اور آپ اس کو نہیں کرتے، اپنی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے گھر والوں کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنی قوم کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ آپ کی ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خود سمیت صحت کو یقینی بنائیں اور ویکسین لگائیں. اچھا، ویکسین جو ہے موڈیفائی ہو رہی ہے، ویکسینز کے اوپر ریسرچ جاری ہے، اچھی سے اچھی ویکسین آ رہی ہے، پہلے 2 ڈوز والی، پھر سنگل ڈوز والی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی جی جی. اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، ماڈیفیکیشنز آئیں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین ہو سکتا ہے ہمیں ایک دفعہ نہ لگانی پڑے، ہر سال لگانی پڑے، ڈپینڈنگ آن دا امیونٹی. یعنی ہم جتنی مدافعت اس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں وہ کب تک چلتی ہے، اس کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے. اور بہت جلد یہ چیز پتہ چل جائے گی ہمیں کہ ویکسین کتنے دن تک مفید ہے ہمارے لیے. ابھی تک ڈاکٹر کوئی ایسا نہیں آیا کہ اینٹی باڈی نہیں، اس پہ کام چل رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ سال کے لیے رہتی ہے. کیونکہ پھر وہی والی بات ہے، اینٹی باڈیز بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی میں کتنی ہے، تو پھر وہ بوسٹر کا جو ٹائم ہے وہ پھر اسٹیبلش ہوگا اور پھر سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. WHO غالباً اس پہ بات کرے گی. لیکن ابھی ایک چیز تو بھائی سمجھ لیجیے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے ویکسین لگانا ہے. کل کو اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 1 مہینہ 6 مہینے سال 2 سال میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کی زندگی چلی جاتی ہے، تو رسپانسبل آپ خود ہوں گے اس بات کے کہ آپ نے ویکسین نہیں لگائی. اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی جنہوں نے مجھ سے ایز اے پیشنٹ ضد بھی کی، بحث بھی کی کہ ہم نہیں لگائیں گے، اور وہ میرے سامنے ڈیتھ بیڈ پہ گئے، انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے لگا دیتے ویکسین تو ہم اس پوزیشن میں نہ آتے. تو دیکھیے اس چیز کو پلیز اپنے دماغ سے نکال دیجیے. یہ سارے ٹیبوز اور جو ساری مسکانسیپٹس ہیں، جو متس اور جو خرافات لوگ سوچ رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں. صحت دینے والی ذات اس کی ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. ایک چیز اس نے دی ہے ہمیں، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ توکل بعد میں، پہلے اونٹنی کی جو ہے وہ اس کو کھونٹی سے باندھو پھر سوچو. صحیح بات. تو پہلے اس کو اپنی اونٹنی کو آپ باندھیں، کس کروٹ بیٹھے گی یہ نہ سوچو. بالکل پہلے اس کو باندھیں، اپنے حساب سے کوشش کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، پھر اللہ پہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور ہم بہت جلد اس بیماری کو ڈیفیٹ کریں گے. اور پھر جب سب ویکسینیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ میزلس کی طرح کی بیماری ہے جو موسم میں زیادہ ہوگی، اور ہم اس کے لیے پھر اس کو ایز اے نارمل وائرل انفیکشن ہی لیا کریں گے. بالکل. اور میں بہت سارے ڈاکٹر فصیح ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ان کی پوری فیملیز نے ویکسین کرا لی ہے، جو وہ آپس میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ اتار لیتے ہیں ماسک کہ جی ہم دونوں ویکسینیٹ ہیں تو ہم تھوڑی ماسک بھی اب اتار سکتے ہیں. بالکل، ویکسین لگے ہوئی کمیونٹی آپس میں اپنا جو SOP ہے وہ بریک کر سکتی ہے. بالکل. آئی تھنک دس از ایک خوشی ہوتی ہے مجھے نا کہ آپ کے پاس ایک ایسی ویکسین آ گئی ہے، کیونکہ اب ہم اس چیز کو ماسک پہننے کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ ایک خوف تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ رہتا ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں اس کو یہ کہاں جاتا ہے، اس کا کوئی وائرس ہمیں نہ لگ جائے. ایک تھوڑا سا خوف ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ رہتا ہے. کچھ لوگوں کے نہیں رہتا، لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت پریکاشن ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ماسک یقیناً ہمیں ویکسین کے بعد بھی پہننا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا سامنے والا ویکسینیٹڈ ہے یا. بالکل. اچھا ڈاکٹر ویسے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. اس کے بعد ویکسین لگنے کے بعد جو آفٹر مطلب جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ درد ہو رہا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کوئی اسپیشل ہوتے ہیں جیسے نارمل بچوں کو ویکسین لگتی ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے، تو ویسے ہی ہے یہ سم تھنگ ڈفرینٹ. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. سامعین آپ نے کہیں نہیں جانا، اگلے 15 منٹ ہیں. آپ کوئی کال کر کے سوال کرنا چاہیں تو ہمیں آپ 111000 پر کال بھی کر سکتے ہیں. Stay tuned with us. We will be right back after this short commercial break.
याद रखें, डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, मगर थोड़ी सी एहतियात डेंगू से बचा सकती है। घर में खड़ा पानी, गमलों, रूम कूलर, एयर कंडीशनर, पुराने टायर डेंगू की परवरिश का बाइस बन सकते हैं। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, गमलों, पुराने टायर, रूम कूलर, एयर कंडीशनर वगैरह में पानी खड़ा होने न दें। सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमती मुमकिन इक़दामात और आवाम की जिम्मेदारी हमें डेंगू से महफूज रख सकती है। Deputy Director General Victor Bond Disease Directorate General Health Services Health Department Government of Sindh. अंबर आपकी होस्ट आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फसिया सुहेल मौजूद हैं फ्रॉम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 से कैसे बचाना है और उसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं करना, ज़िंदगी नॉर्मल भी गुजार सकते हैं। सिंपल SOPs हैं, वैक्सीन लगानी है, और डॉक्टर फसिया ने बहुत ही अच्छी सी बातें बताई कि यकीनन आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत परेशान कुन ज़रूर होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर फसिया, वैक्सीन के बारे में लोगों को अभी भी एक खौफ है कि लगने के बाद उसका बहुत कोई अजीब सा इफ़ेक्ट होगा, तो उस पर थोड़ा सा बता दें कि ये वैसी ही वैक्सीन है जैसे हम अपने बच्चों को लगवाते हैं या बड़े लोग लगवाते हैं, इस पर थोड़ी सी डिटेल बताएगा। अच्छा देखिए, वैक्सीन जो है ये इसका भी इफेक्ट लोगों पे वेरिएबल आया है। जैसे कुछ हमारे हजरात हैं जिन्होंने लगाई, और मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स भी उन्होंने लगाई, और उन्होंने कहा कि नॉर्मली वैक्सीन में तो थोड़ा सा इंजेक्शन साइट पे भी दर्द होता है ना, इसमें तो दर्द ही नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। सो कुछ लोगों को बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स आए हैं, और वो कुछ अरसा रहे भी हैं और फिर ठीक हो गए। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो वैक्सीन है इसमें कोई वायरस नहीं जाता। एक मिथ है कि हम जो है ना वायरस को इंजेक्ट करते हैं और इस वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कि हमने वैक्सीन लगाई तो हमें कोविड हो गया। पहले तो ये बात समझ लें कि वैक्सीन के अंदर कोविड नहीं है, ठीक है, वायरस नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसके साथ हम बॉडी जो है, जो हमारा जिस्म है, जिसके अंदर एक क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है जो कि उसके अगेंस्ट फाइट करती है, वायरसेस के अगेंस्ट और बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो इस प्रोटीन को पहचानती है और अपने अंदर वो फौज डेवलप करती है जो कि वायरस को फाइट करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, ये बात पहले तो समझ लें, वायरस नहीं जाता, ठीक। तो आप आराम से जाके वैक्सीन लगाएं, आपको वायरस कोई नहीं इंजेक्ट कर रहा। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप कोई जगह इंजेक्शन लगाते हैं तो उस जगह पर उस प्रोटीन की वजह से लोकल रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हल्का सा रेडनेस, पेन, कभी गिल्टी सी, कभी एक हल्का सा बम्प या जैसे सूजन सी आ जाती है, जो कि वक्त के साथ डिजोल्व हो जाती है। अच्छा, ये हर वैक्सीन में होती है, मीजल्स में भी होती है और भी दूसरे वैक्सीन जो लगवाई जाती है, उसमें आप आइसिंग कर लें, उससे वो बेहतर हो जाता है, या पैरासिटामोल ले लें, उससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, जनरली आपको पता है जैसे वैक्सीन में जनरली बुखार का आना एक कॉमन जो होता है रिएक्शन होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि ज़ाहिर जब एक फॉरेन चीज़ आपकी बॉडी में गई तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स देती है, और बुखार का आना आपको पता है एक पॉजिटिव अलामत है कि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को पहचान के अपने अंदर मुदाफ़ियत पैदा कर रही है। तो अगर उसके बाद वैक्सीन के बाद बुखार आए तो खुश हों कि उसको वैक्सीन का असर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, और जिस पे बिल्कुल नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि दोबारा लगवाएं। अच्छा, जिनको नहीं हो रहा वो बस उनकी बॉडी इसी तरह है कि जिस तरह बहुत सारे लोग जिनको कोविड होता है उनको इफेक्ट नहीं आता। सो तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, फीवर आ जाता है तो अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा करें और पैरासिटामोल ले लें। अच्छा, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं लोगों में, मिसाल के तौर पर हल्का सा गला खराब होना, इचिंग होना, जैसे थ्रोट में हल्की सी जैसे कुछ चुभन सी हो रही है। फिर कुछ लोगों को का पेट खराब हो गया वायरस के साथ, सॉरी वैक्सीन के साथ, और वो 1 से 2 दिन रहा और फिर ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को सर दर्द या सर भारी होने की अलामत, और कुछ लोगों में हाथ पैर में झंझनाहट की, जैसे भी कॉल भी आई कि जी सर में दर्द हो रहा था। जी, और ये कॉमन है, ये मतलब हमारे यहाँ जनरल रिपोर्टेड है। ये वैक्सीन के साथ जो है थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो नहीं कहूँगी, आफ्टर इफेक्ट कहूँगी, जो वैक्सीन के इफेक्ट के साथ है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम और भी देख रहे हैं, उसके लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए, कि मुंह का पक जाना, अच्छा, और जबान की ऊपर हल्के से जैसे
چھالے سے آ جانے یا جیسے زبان کی سینسٹیوٹی ہو جانا, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وائرس کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ویکسین کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں, اور پیٹ کے مسئلے مسائل وہ بھی ویکسین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے یعنی کہ یہ جو ہماری جو لمف نوڈز ہوتے ہیں جیسے گلٹیاں ہوتی ہیں گردن کے آس پاس, غدود وغیرہ, یہ کبھی کبھی اس کا بڑھ جانا, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو, سمجھیں کہ آپ کی فوج جو ہے وہ بکل اپ ہو رہی ہے اور وہ بیرکوں سے نکل رہی ہے باہر اور وہ تیاری کر رہی ہے آپ کے لیے فائٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ ریلیکس کریں. ویکسین لگانے کے بعد اینٹی باڈیز چیک کروا سکتے ہیں, کب دیکھیے کروانی چاہیے؟ کروانے میں کوئی حرج ہے بھی اور نہیں بھی, میں مشورہ دیتی ہوں کہ مت کروائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز کو اینٹی باڈیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ ویکسین کے بعد اینٹی باڈی ہی بتائے گی کہ امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے نہیں. کیونکہ امیونٹی کی دو کمپوننٹس ہیں, دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک سیل میڈیٹیڈ ہوتی ہے جس اور ایک جو دوسری ہوتی ہے جس میں ہم یہ اینٹی باڈیز ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو ٹی سیل میڈیٹیڈ امیونٹی ہے تو اس میں آپ کو اینٹی باڈیز نہیں بنے گی لیکن باڈی فائٹ کر رہی ہوگی. تو ایک فوج نہیں ہے, 2-3 قسم کی فوجیں ہیں, تو وہ ہر لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور پلیز اگر آپ کو وائرس کا سائیڈ افیکٹ یا آفٹر افیکٹ, سائیڈ افیکٹ میں نہیں کہوں گی, آفٹر افیکٹ آتا ہے تو آپ خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ آپ کو اس مسئلے کو حوالے سے یا تو کوئی میڈیسن پرسکرائب کر دے گا یا آپ کو کاؤنسل کر دے گا یا سمجھا دے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ ویکسین نہ لگائیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر فیصل, جیسے ڈفرینٹ ویکسین ہے, جیسے کینسینو ہے, اس وقت سے سائنو فیکس ہے, اور اس میں سے ایک ڈوز بھی ہے, تو کوئی لمٹ, ایج لمٹ تو نہیں ہے, جو مل رہی ہے آپ لگا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے اس میں وہی والی بات ہے کہ ریسرچ کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے کہ ایسٹرازینیکا کو 40 ایئرز اینڈ ابو کے لیے رکھا ہے. وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کچھ اس کے مسئلے مسائل ہیں. جو اسٹڈیز جن گروپس پہ ہوئی ہیں ہم نے انہیں کو جو WHO نے کہا. باقی یہ کہ ساری ویکسین سیف ہیں, سنگل ڈوز والی, ڈبل ڈوز والی, آپ کو جو اویلیبل ہے, جو آپ کے ایریا میں گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, پلیز آپ جائیں, اللہ کا احسان مانیں اور جا کے لگوا لیں. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. آپ ملک میں دیکھیے ہر جگہ یہ فیسلٹی اویلیبل کر دی گئی ہے ڈور سٹیپ پہ. اور میں ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی بھی جب ہم بات کریں تو اس کی بھی پلیز بتائیں کہ وہاں کیا دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سارے کیمپسز میں ویکسین اویلیبل ہے. اور یہاں تک کہ جو کیمپس جو میرا پرائمری ہے ضیاء الدین کماڑی کیمپس, جو کہ ایک کماڑی کے ایریا کو کور کرتا ہے, اور وہاں لوگوں کے لیے وہاں سے نکلنا ان لوگ کم نکلتے ہیں, اسی ایریا میں رہتے ہیں, تو ہمارے پاس ڈور سٹیپ پہ ہاسپٹل کے باہر اس کا کیمپ لگایا گیا اور جس طرح جو آتا ہے اس کو ویکسین لگائی جاتی ہے اور کسی سے چارج نہیں کیا جاتا اور کوئکلی اس کو جو ہے رجسٹر کر لیا جاتا ہے. اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک جیسے شناختی کارڈ ہے, اس طرح ویکسین کارڈ بھی ہمیں بنانا پڑ جائے گا سب کو, جو کہ ابھی بھی لوگ اس بات کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. سوال آیا کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بنا تو میں ویکسین, تو پہلے آپ شناختی کارڈ بالکل بنوا لیں. اس بہانے ہم جو ہے نا تھوڑی اپنی قلبی سیدھی کر لیں گے جو ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور کووڈ کو پازیٹیولی لیں, یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز لے کر تو آیا ہے, لیکن یہ چینجز اچھی بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ ڈاکٹر فیصل سے کہ ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی وعلیکم السلام, میرا نام شائدہ ہے, میں نے ویکسین لگوائی تھی. جی. تو اس کے بعد میرے منہ کا ذائقہ چلا گیا ہے اور منہ بھی میرا تھوڑا سا پک گیا تھا نا, جیسے ابلا ابلا سا ہو گیا تھا, اور پھر تھوڑا وہ ٹھیک تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ابھی تک میرے کو 12 تاریخ کو 1 مہینہ ہو جائے گا تو میرے میں ذائقہ ختم ہو گیا ہے. نہ نمک کا, صرف میٹھی لگتی ہے زبان پہ, نہ نمک کا, نہ کوئی مطلب جاتا ہے, کچھ بھی کھانے کا جاتا ہے. تو اس کے لیے بتائیں کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا یا کوئی میڈیسن لینی پڑے گی یا یہ کب تک رہے گا؟ ٹھیک ہے, اوکے جی. اچھا دیکھیے, یہ جو آپ کا زبان کا ذائقہ چلا گیا ہے یہ ویکسین سے بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے لگائی ہے, یا ہو سکتا ہے آپ کو کسی وقت کووڈ انفیکشن ہوا ہو اور وہ ان چیک چلا گیا اور اس کا یہ افیکٹ ہے, یعنی کہ خالی باڈی پہ یہ افیکٹ آیا ہے کہ آپ کا منہ پک گیا اور آپ کا ٹیسٹ چلا گیا. پلیز پریشان نہ ہو, ایک دن آپ اٹھیں گے اور آپ کا ٹیسٹ واپس آیا ہوا ہوگا. سو پلیز ڈونٹ وری. اور یہ منہ کا جو پکنا ہے یہ وقت کے ساتھ جائے گا. آپ اپنے والد سے رجوع کیجیے, وہ آپ کو کچھ ٹیوبس لکھ کے دیں گے جو آپ لوکلی لگائیں گی, جس سے آپ کا انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. آپ ملٹی وائٹامنس, فولک ایسڈ وغیرہ لیں, اس سے بہتر ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. مطلب اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نہ کرے کچھ مسئلہ ہے. اور یہ کچھ لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے بھی رہتا ہے. تو
بس اس پہ تھوڑا سا صبر کیجیے اور ٹھیک ہو جائے گا. چیزیں وقت کے ساتھ بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے بڑوں کی بھی بات کر لی سب. آخر کے یہاں بس 3 منٹ ہے اور کلوزنگ بھی کرنی ہے. ہم نے 1 منٹ بچوں کو دے دیجیے کہ بچے بھی کیا اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ان کی ویکسین جو 18 سال سے کم ہے کب تک آ جائے گی اس پہ تھوڑا سا. دیکھیے بچے جو ہیں بالکل افیکٹ ہوتے ہیں اور میں آپ کو اپنی اگزامپل دے کے کہہ سکتی ہوں کہ میرے تینوں بچوں کو کووڈ ہوا جب مجھے ہوا, اور یہ بالکل انیشیل زمانے کی بات ہے جب لاسٹ میں پچھلے سے اس رمضان سے پچھلے رمضانوں میں, اور all 3 of my kids had it. اور وہ خوش قسمتی سے کچھ ایسا ضرور ہے کہ بچوں میں اس کا اتنا افیکٹ ہم نہیں دیکھتے جتنا ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں. اس کی بھی وجہ شاید یہ ہے کہ بچوں کی قوت مدافعت بڑوں کے مقابلے میں, کیونکہ ان کی ایج ینگ ہوتی ہے تو بہتر ہوتی ہے, اور اس میں یہی علامات کے بخار کا آنا اور کھانسی ہونا, گلا خراب ہونا, ٹیسٹ چلا جانا, اس کے علاوہ الٹی, جلاب. اچھا چھوٹے بچوں میں ڈائریا کے ساتھ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں میں, اور ہلکا فلو ہوا اور ڈائریا ہو گیا, جلاب ہو گئے, الٹیاں ہو گئی. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے برین فاگنگ جو میں نے کہا, جو ایک جو فوکس کا نام, یعنی کہ جو آپ کے 12, 14, 18, 13, 10 سال کے جو بچے, جو پڑھنے والے بچے ہیں, جب وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ تنگ ہوں گے اس مسئلے کے ساتھ. سو یہ برین فاگنگ, کنسنٹریشن ایشوز ہو رہے ہیں. تو پلیز آپ بچوں کے ساتھ بھی اتنا زیادتی نہ کیجیے. لیکن ڈاکٹر یہاں میں ایڈ کروں کہ ان کو آپ وہی کارٹون دکھائیں گے نا آن لائن تو بالکل آرام سے دیکھ لیں گے اور زوم کی کلاس بالکل نہیں لیں گے. تو ایک تو یہ ہے, یہ ایک سمٹم ہم کامنلی دیکھ رہے ہیں. اور باقی یہ کہ ہاں فٹیگ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں بچے کہ تھکن ہو رہی ہے ہمیں, ہم سے کام نہیں ہو رہا. تو وائٹامنس جو ہیں یہ, اور ان کی ڈائٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. اچھی ڈائٹ بالکل. اور جو ایج بریکٹ اب گورنمنٹ نے کھول دیا ہے تو میرے حساب سے اب وہ لوگ بھی ویکسینیٹ ہو جائیں, ینگ ایڈلٹس جو ہیں ہمارے. اور جب بچوں کی ویکسین انشاءاللہ آئے گی جلد, تو جب ان کو کے حوالے سے چیزیں ہو جائیں گی WHO کی طرف سے, تو وہ بھی آپ ویکسینیٹ کرائیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصیہ. مجھے آئی تھنک اس وقت ہمارے سامعین کو بہت اچھی آج انفارمیشن ملی, اور بہت سارے ایسی کنفیوژنس جو لوگوں کے دلوں میں ہیں اور میتھس پہ لوگ چل رہے ہیں وہ آئی تھنک آج بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے. آخر میں چند سیکنڈ کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ It was a very interesting experience. مجھے بہت مزہ آیا. اور ریڈیو کی افادیت بالکل ہے اس لیے کیونکہ ریڈیو پہ آپ چیزیں آرام سے سنتے ہیں جب آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کی قوت سماعت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ آپ ریڈیو سن سکیں اور اچھی چیزیں سن سکیں, اور اس کو رجسٹر کریں اور پھر اپنی زندگی میں وہ چینج لائیں جو بہتری کی طرف. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصیہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سامعین آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا, اگلے گھنٹے میں ہم مزید ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اس وقت خبروں کا وقفہ بھی ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیون ود اس. It's 11 a.m. This time check is brought to you by جنرل ٹائر کی